دیکھیے ہمارے درمیان ہمارے استاد محترم عالی جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا نور اللہ عابدی نوگامی موجود ہیں۔ جیسا کہ یہ گستاخی کی ہے اس نے وسیم رشدی نے قرآن کریم کے لیے، تو ہم مول صاحب سے سوال کرتے ہیں کہ آئیے مول صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مول صاحب کیا قرآن مجید قرآن کریم میں کوئی ایسی آیات ہیں جس سے کہ اس کو وسیم رشدی کے کلام کو باطل کر سکے؟ استغفر اللہ، فقط اتنا ہی نہیں کہ مثلا اس کے قرآن کے اندر ایسی آیات نہیں ہیں جو دہشت گردی کو بڑھاوا دیتی ہیں، بلکہ قرآن تو آیا ہی اس لیے ہے پروردگار کی طرف سے کہ دہشت گردی کو اللہ کی زمین سے ختم کیا جائے۔ جی، اگر میں آپ کے سامنے قرآن کے ہی حوالے سے آیت کے ذریعے سے اگر بتاؤں تو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ نے وہ آیت سنی ہوگی کہ من قتل الناس یا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد کانما قتل الناس جميعا، جس نے ایک انسان کو بغیر کسی گناہ کے بغیر کسی سبب اگر اسے قتل کر دیا ایک نفس محترم کو، تو اس انسان نے گویا ایک انسان کو نہیں بلکہ پوری انسانیت کو اس نے قتل کر دیا۔ بے شک بے شک۔ تو جو قرآن اور جو اسلام یہاں تلک قائل ہے کہ ایک نفس محترم کا بھی احترام جس کے اندر موجود ہو، کہ اس کے جان مال کی اتنی حفاظت کا قائل ہو، تو وہ دہشت گردی کا کیسے جو ہے قائل ہو سکتا ہے وہ اسلام یا وہ قرآن؟ یہی قرآن ہے کہ جس کے اندر یہی نہیں بلکہ آیات اگر آئی بھی ہیں کہ جس کے اوپر یہ سوال اٹھاتے ہیں ایسے ایسے لوگ۔ یہ جو وسیم رشدی ہے جس کے بارے میں اس وقت یہ چرچا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، یہ کوئی نیا آدمی نہیں ہے۔ اس سے پہلے بہت زیادہ سوالات اس طریقے کے اٹھ چکے ہیں، بہت سارے رشدی پیدا ہو چکے ہیں اور ان کے جوابات پہلے بھی دیے جا چکے ہیں۔ جی، یہ بالکل تکراری چیزیں ہیں جو اس نے سوال اٹھائے ہیں۔ اس کے لیے بہرحال وقت درکار ہے انہیں رد کرنے کے لیے۔ وہ آیتیں کون کون سی ہیں جو اس نے 26 پیش کی ہیں، لیکن خلاصہ میں ضرور یہ بتایا دے رہا ہوں کہ وہ آیات تقریباً اس طرح کی ہیں کہ جو یہ لوگ اپنے لیے جو ہے مائناز اعتراضات بنا کر کے لاتے ہیں اسلام کے مقابلے پر۔ یہ آیا ایسے انسان کے لیے جو قرآن کی گستاخی کر رہا ہے قرآن کے درمیان، ایک منٹ اس کو بھی بیان کروں گا میں پہلے اس بات کو پورا کر دوں کہ یہ لوگ جو ایک مائناز اعتراض اپنا بنا کر کے پیش کرتے ہیں تو وہ اس طرح کی آیتیں ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر کہ کفار جہاں بھی ملیں انہیں قتل کر ڈالو، تو وہ فقط ایک لفظ لے لیتے ہیں اس میں سے۔ ایک کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، ایک قانون ہوتا ہے، رولز ہوتے ہیں ہر کسی بھی دین کے کسی ملک کے، اس میں آپریشن کے بھی قوانین ہوتے ہیں۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ آپریشن بلا سبب ہے۔ اور اسلام میں جہاں بھی جہاد کی آیات آئی ہیں قرآن کے اندر، جی بے شک، یا جو بھی اس طریقے کی آیات ہیں جس کے اندر آپریشن کا یا جس کے اندر قتل کا جہاں پہ تذکرہ ہے، تو وہ ڈیفینس میں ہے۔ جی جی، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کس سچویشن میں وہ آیت نازل ہوئی، کس وجہ سے، کہاں پہ، کن حالات میں، کس چیز کے لیے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ ایسے ہی کسی کو بھی اٹھا کر کے قتل کر دیا۔ آپ ملکوں کے قوانین دیکھیں اٹھا کر کے، ملکوں کے قوانین نہیں ہیں، کسی بھی ملک کا اٹھا کر کے دیکھیں، پاکستان، ہندوستان، ایران، افغانستان، کہیں کا بھی، جو انسان کسی ملک کی بقا کو یا اس کی سالمیت کو خطرہ بن رہا ہو، جو بھی ایلیمنٹ، تو اس کے لیے وہاں کا قانون کیا کہتا ہے کہ اس کو اعدام کر دیا جائے یا نہیں، اسے صاف کر دیا جائے یا نہیں وہاں سے۔ تو یہ جو آیات ہیں اس طرح کی، وہ اسی لیے آئی ہیں کہ جو لوگ اسلام کے دشمن ہیں، اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جو اسلام کے اوپر حملہ آور ہیں، ان کے لیے ہے کہ ڈیفینس میں، اس کے جواب میں ان کا ویسا ہی جواب دیا جائے۔ تو کیا یہ غلط ہے؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں اب، اور سننے والے جتنے بھی یا دیکھنے والے ناظرین ہیں ان سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ کیا کسی جاسوس یا کسی دشمن کو کسی ملک کے اندر، اگر کسی ملک کا قانون یہ کہہ رہا ہو، جیسے ہمارے ہی ملک کا مثال کے طور پر، کہ اس کی سزائے موت ہے، تو کیا ہم اسے یہ کہیں گے کہ اللہ اکبر، ہمارے ملک میں سزائے موت کا قانون، یہ تو آتنکواد کو دعوت دے رہا ہے، تو ہم اسے آتنکواد کہیں گے؟ نہیں، وہ ایک قانون ہے، ڈیفینس ہے، ڈیفینس میں وہ قانون رکھا گیا ہے۔ اب وہ سوال کہ جو آپ کر رہے تھے میرے ذہن میں آ گیا دوبارہ سے کہ ایسی حالت میں اس شخص کو کیا کہیں گے جو ایسا کر رہا ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو میں اس کے بارے میں یہ کہتا ہوں، یہ جو سلمان رشدی ہے اس زمانے کا، وسیم رشدی،
تو اس نے یہ جو سوال اٹھایا ہے، ایسے سوالات جو بھی اٹھاتے ہیں، یہاں پر ہمارے پاس اسلام میں ارتداد کا مسئلہ ہے، یعنی جو بھی انسان اصول دین کے مقابلے پر آ رہا ہو، اصول دین سے ٹکرا رہا ہو اور اس کا انکار کر رہا ہو، یا ضروریات دین جیسے مثال کے طور پر نماز روزے کا انکار کر رہا ہو، ایک نہ پڑھنا الگ چیز ہے، اس کا انکاری ہو وہ، یا ایسے کام کر رہا ہو کہ جس سے رسالت مآب یعنی رسالت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حرف آ رہا ہو، تو وہ حالت ارتداد میں پہنچ جاتا ہے، وہ مرتد کہلاتا ہے۔ اور مرتد کے بڑے سخت احکام ہیں ہمارے یہاں، بلکہ اہل سنت سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ اہل سنت کے یہاں چونکہ دونوں میں، شیعوں میں بھی اور اہل سنت میں بھی، مرتد یا ملی ہوتا ہے یا فطری ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں ملی کو چھوٹ ہے ایک بار میں، فطری کو چھوٹ نہیں ہے۔ فطری کے لیے یہ ہے کہ مرتد فطری اگر مرتد ہو جائے تو اسے اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہے، اس کی سزا ڈائریکٹ اعدام ہے، لیکن مرتد ملی کو ایک مرتبہ توبہ کی چھوٹ دی جاتی ہے۔ تو اہل سنت کے مقابلے پہ ہمارے یہاں مرتد کے مقابلے پہ زیادہ سختی ہے۔ اہل سنت کے یہاں کیا ہے؟ ان کے یہاں دونوں کو چھوٹ ہے، چاہے فطری ہو یا ملی ہو۔ ان کے یہاں یہ ہے کہ اسے ایک مرتبہ چھوٹ دی جائے توبہ کرنے کی، اگر توبہ کر لی تو اسے چھوڑ دیا جائے گا، اور توبہ نہیں کرتا ہے تو اس کو اعدام کر دیا جائے گا۔ یہاں پر اعدام کی صورت میں، یعنی اس وقت جو سزا ہے اس مرتد کی، وسیم رشدی کی، وہ اعدام ہے، اعدام کے احکام ہیں۔ اعدام سے پہلے ارتداد کے احکام یہ ہیں کہ جو شخص مرتد ہوا ہے اس کی اپنی پراپرٹی بھی، جو اس کے پاس مال و دولت ہے، گھر ہے، مکان ہے، کچھ بھی ہے، وہ اس کا نہیں ہوتا ہے، وہ اس سے لے کر کے ضبط کرنے کے بعد اور اس کے ورثاء کی طرف منتقل کر دیا جاتا ہے۔ تو میں نے ایک کلپ میں دیکھا کہ وسیم رضوی جو ہے تقریباً رونے کی شکل میں جو ہے یہ کہہ رہا ہے، ہائے اللہ، میرے بیوی بچوں نے، میرے ماں باپ، میرے ماں نے، میرے بھائیوں نے، بہنوں نے سب میرا ساتھ چھوڑتے جا رہے ہیں۔ بھئی ساتھ کیسے نہیں چھوڑیں گے؟ اگر ساتھ چھوڑ رہے ہیں تو یہ تو بڑی اچھی خبر ہے، اور میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں، وسیم رشدی کے بیوی بچوں کو اور اس کے جو گھر کے رشتہ دار ہیں، خصوصاً اپنی بہن یعنی اس کی بیوی کو، ان سے کہتا ہوں کہ آپ اس سے اپنا مسئلہ الگ کر لیں، اس سے اپنا دامن صاف کر لیں، اس لیے کہ حکم یہ ہے مرتد کا کہ اس کے بیوی بچوں کو اس سے جدا کر لیا جائے، اس کی پراپرٹی کو لے کر کے اس کے ورثہ میں تقسیم کر دیا جائے، اور مرتد کو اعدام کر دیا جائے، یہ اس کا حکم ہے۔ تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے اس مرتد شوہر سے اپنے حساب کو صاف کر لے، اور بچے وغیرہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھے راستے پر ہیں، وہ سب لوگ صحیح راستے پر ہیں، اور اسی راستے پر وہ چلتے رہیں قرآن کے خاطر، اللہ کے خاطر، اللہ انہیں انشاءاللہ جزا دے گا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا موسیٰ صاحب۔ ایک سوال اور میرے ذہن میں آیا کہ اس میں جو یاچیکا دائر ہوئی ہے سپریم کورٹ میں، تو اس میں سپریم کورٹ کا کیا وظیفہ ہوگا؟ آپ کا اس میں کیا خیال ہے؟ دیکھیے یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، تھوڑا سا ہلکا سا جو ہے یہ پولیٹیکل سوال بھی ہے، اس میں اپنا نظریہ پیش کر سکتا ہوں۔ نظریہ یہ ہے کہ دیکھیں، سپریم کورٹ بہرحال سپریم ہے، وہ جو پاور ہے اس کو ایک اہمیت حاصل ہے، ہم اس کا آدر کرتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ کو بھی اتنی ہی دخالت کا حق ہونا چاہیے، میں سمجھتا ہوں، کہ جو حقوق جو ہے تمام ملتوں کو دیے جاتے ہیں کسی بھی ملک کے اندر، جیسا کہ ہمارے یہاں بھی پرسنل لا بہرحال موجود ہے، اسلامک پرسنل لا، تو کورٹ کہیں بھی کسی بھی مسئلے میں جب دخالت کرتی ہے، چاہے وہ انفرادی مسئلہ ہو یا اجتماعی مسئلہ ہو، مسلمین کا مثلاً، تو جب مسلمین کے کسی امر کے بارے میں اگر کوئی بھی کورٹ، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ یا اس سے نیچے والی کورٹس جتنی بھی ہیں وہ فیصلہ دیتی ہیں، تو وہ اپنے پرسنل لا بورڈ کے اعتبار سے جو مسلمانوں کا ہوتا ہے، چونکہ اگر آپ یا میں اگر مسلمان ہیں تو ہمارا فیصلہ جو ہے یہودی فقہ کے اعتبار سے نہیں ہو سکتا، ہمارا فیصلہ اسلامک فقہ کے اعتبار سے ہونا چاہیے، اور ہمارا ملک چونکہ سیکولر ہے، یہاں پر جو ہے تمام ادیان کو جو ہے حق ہے زندگی گزارنے کا، ایکویلٹی یہاں پر پائی جاتی ہے، اور اس میں بھی پھر دوبارہ تکرار کر رہا ہوں کہ یہاں پر پرسنل لا ہیں، یہاں سب کے انہی کے اعتبار سے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو یہاں یہ وسیم رشدی جو ہے، اس نے اسلامک چہرہ اپنایا اپنا، اور اسلامک چہرہ اپنانے کے بعد میں اسلام کے ہی اوپر اس نے حملہ کیا ہے، قرآن کے اوپر حملہ کیا ہے اس نے، اس مرتد نے، کہ یہ مرتد ہو گیا ہے۔ یہاں پر ہماری فقہ
جی اس کے بارے میں یہ کہتی ہے کہ یہ مرتد ہو چکا ہے، ہو چکا ہے، بے شک اور مرتد کا حکم بے شک بے شک، کیا ہے آپ جانتے ہیں، مرتد کا حکم اعدام ہے۔ بالکل تو پرسنل لا کیا کرے گا؟ پرسنل لا اتباع کرے گا فقہ اسلامی کی، بے شک بے شک بے شک، ٹھیک ہے؟ جی تو سپریم کورٹ کو بھی یا ہائی کورٹ یا کوئی سی بھی کورٹ ہے اسے پرسنل لا کا اتباع کرنا چاہیے کہ جو ہماری اسلامک فقہ کہہ رہی ہے کہ مرتد کا حکم اعدام ہے، تو ہماری اپنی مانگ ہے اپنے نیایالے سے، اچ نیایالے، اپنی سپریم کورٹ سے جی جی جی، ہم اس کا کہ آدر کرتے وہ ہیں۔ ہمارے لیے اس کے بارے میں فیصلہ کرے، اس مرتد خبیث کو جلد از جلد اس کے کیفر کردار تک پہنچائیں اور اس کو جلد سے جلد اعدام کر دیا جائے۔